السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 228 ترجمہ تفسیر۔ یہ بھی آیت تفسیر کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے خواتین کے لیے خاص طور پر، تو اس میں بہت سے مسائل ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ فوراً اس سے جدا نہیں ہوتی، بلکہ اسے کچھ مدت انتظار میں گزارنا ہوگی، جس کے اندر خاوند اس سے رجوع کر سکتا ہے، اور اس مدت کے گزرنے کے بعد عورت آزاد ہے، جس سے چاہے نکاح کر لے۔ اس مدت کو عدت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب خاوند اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دیتا ہے، بعد میں وہ پھر اپنی مدت پوری کرتی ہے، اگر اس مدت میں رجوع کر لے خاوند تو بہت بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نہ کرے تو پھر وہ اس مدت کے گزرنے کے بعد رجوع نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر عورت جو ہے وہ آزاد ہوتی ہے کہ وہ جس سے چاہے نکاح کر لے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاوند جماع کے بعد اپنی عورت کو طلاق دے دے، یعنی پہلے وہ اس نے ہم بستری کی، پھر کچھ دن بعد اس نے طلاق دے دی، اور اس عورت کو حیض نہ آتا ہو، تو اس کے لیے عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے کہ اور اگر حاملہ ہے تو حمل سے فارغ ہونا مدت ہے، یعنی اگر عورت حاملہ ہو چکی ہے تو پھر اس کی عدت حمل سے فارغ ہونے تک رہے گی۔ اور اگر جماع سے پہلے ہی طلاق ہو جائے، یعنی ایسا کوئی کام اس نے نہیں کیا اور حیض آنے کے بعد اس نے ہم بستری نہیں کی اور اس سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی ہے، تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 49 میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس آیت میں لفظ المطلقات، وہ عورتیں جنہیں طلاق دی جائے، اس سے مراد ان عورتوں کی عدت بیان کرنا ہے جن سے خاوند صحبت کر چکے ہوں، یعنی ہم بستری کی ہو، اور وہ حاملہ نہ ہوں، نہ ہی ایسی ہوں جنہیں حیض نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ وہ عورت حاملہ بھی نہیں ہے اور خاوند نے اس سے ہم بستری بھی کی ہے، تو نہ ہی وہ لونڈی یا غلام ہے، تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 قروء ہے، ٹھیک ہے۔ قروء ان کا لفظ جمع ہے، اس کا واحد ہوتا ہے قرءن، اور یہ حیض کے ایام پر بھی بولا جاتا ہے، اور طہر یعنی حیض سے پاک ہونے کے ایام پر بھی۔ تو بندہ کی تحقیق میں حیض والا معنی جو ہے وہ زیادہ راجح ہے، ٹھیک ہے، یعنی علماء کی تحقیق میں۔ تو اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پہلے مطلقہ عورت کے لیے کوئی عدت نہیں تھی، خاوند جب چاہتا رجوع کرتا، تو جب مجھے طلاق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ والی آیات جو ہیں وہ نازل فرما دیں۔ ابو داؤد کی روایت حدیث نمبر 2281 ہے، جس سے ہی پتہ جو ہے فکس کر دیا کہ اتنی مدت تک جو ہے وہ رجوع جائز ہے، لیکن اتنی مدت کے بعد رجوع جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے بالکل بھی کہ وہ اپنے رحم میں جو کچھ بھی ہے اسے چھپا کے رکھیں، یعنی عورت یہ اتنا نازک معاملہ ہے تو کسی بات کو چھپا لے اپنی عزت کی خاطر یا اپنی کسی اور لالچ میں وہ چھپا کے رکھے، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے اگر وہ چھپائے گی کچھ تو۔ چھپانا کیا ہے؟ یعنی اگر حمل ٹھہرا ہوا تو وہ حمل کو چھپا لے، یا حیض ہے تو حیض کو چھپا لے، یا طہر ہے تو طہر کو چھپا لے۔ ان تینوں میں سے وہ کوئی بھی چیز نہیں چھپا سکتی، غلط بیانی نہیں کر سکتی، جو کچھ ہے وہی بتائے گی، کیونکہ عدت اس پر موقوف ہے۔ حمل چھپانے کی صورت میں کسی کا بچہ دوسرے کے نام بھی لگ سکتا ہے، یعنی عورت اگر اپنا حمل چھپا لے تو بتائے نہ کہ میں حاملہ ہوں، اور اس کے بعد اس کی شادی ہو جائے تو جس نئے شوہر کے ساتھ شادی ہوگی وہ جو پہلا بچہ ہے وہ اس کا بن جائے گا پھر، کیونکہ شادی کے بعد وہ بھی تو ہم بستری کرے گا، تو سب لوگ بھی یہی سمجھیں گے اور ان دونوں کا بھی یہی ہوگا، صرف عورت ہی جانتی ہوگی، تو نیا شوہر بھی یہی سمجھے گا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ تو یہ حرام کام عورت نے نہیں کرنا، بلکہ واضح طور پر بتانا۔ حیض چھپانے کی صورت میں اصل عدت سے پہلے یا بعد میں فارغ ہوگی، یعنی عورت کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اگر حیض چھپائے گی تو اصل عدت سے پہلے یا بعد میں فارغ ہوگی، تو یہ غلط کام، غلط حرام کا ارتکاب بھی اس نے نہیں کرنا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، یعنی عدت کے اندر اگر خاوند رجوع کرنا چاہے تو عورت کو لازمی اس کی بات ماننی ہوگی۔ ابن کثیر کی روایت ہے یہ۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کا بھی معروف طریقے کے مطابق مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ان عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر
اس کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارو، ایسا مارنا جو شدید نہ ہو، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ انہیں دستور کے مطابق کھانا اور لباس دیتے رہو۔ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1218 ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَہ، یعنی مرتبہ میں، عطایت کا حق رکھنے میں، خرچ کرنے میں، فطرتی جو قوتیں ہوتی ہیں اس میں، میراث میں، خصوصاً ان آیات میں مذکور طلاق اور رجوع کا جو حق رکھنا ہے وہ، اور الغرض دین و دنیا کے بہت سے شرف جو ہیں عورت پر ان کی برتری کا باعث ہیں۔ سورہ نساء میں جیسے بتایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں کہ مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ فضیلت کیوں عطا کی؟ یہی سارے حق رکھنے کی وجہ سے، یعنی عورت نے تو گھر بیٹھنا ہے، مرد نے باہر گرمی سردی جھیل کے، باہر کی سختیاں جھیل کے کما کے لانا ہے، تو عورت نے جو ہے وہ گھر میں آسانی کے ساتھ فینس اور یعنی جو بھی گھر میں اس کی سہولتیں اس کو اس نے لینا ہے، تو عورت نے ساری سختیاں جو ہیں وہ جھیلنی ہیں، عورت نے مرد نے ساری سختیاں جھیلنی ہیں، اپنا مال بھی مرد نے خرچ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت سے کام ہیں جو کہ مرد کو کرنے ہوتے ہیں، باہر کے سودا سلف ایوری تھنگ اس طرح کے، تو اس وجہ سے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔